جج نے یہ کہا کہ جناب قبر کشائی کی جائے گی، لیکن جب قبر کشائی کے لیے یہ یہاں پہ پہنچ 10 دن بعد جب یہ قبر کھودی گئی، اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی باڈی جب انسان دنیا سے جاتا ہے مرتا ہے، ایک عام انسان کے لیے بات ہے، تو 3 دن بعد اس کا سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے۔ ناظرین محترم، میں ہوں عرفان محمود برق، جس نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لانتے بیچ کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ ابھی میں شیخو پورہ کا علاقہ بہومان، وہاں پہ یہ قبرستان میں موجود ہوں، اور یہ میں اس وقت موجود ہوں کہ ایک عظیم ختم نبوت کے مجاہد، ایک عظیم محب ختم نبوت، جن کا نام محترم جناب غازی زین علی قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ یہ وہ عظیم غازی ہیں ناظرین محترم جنہوں نے ختم نبوت کے کاس کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ اسی گاؤں کے اندر چند مردئی گنڈوں نے آپ کو روکا اور کہا کہ تم ختم نبوت کا بہت کام کرتے ہو، اگر تم میں ہمت ہے تو ہمارے سامنے ختم نبوت کا نعرہ تو لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے غازی صاحب کو ایک کمال کی جرت دی تھی۔ یہ ختم نبوت کے سپاہی تھے، یہ ختم نبوت کے مجاہد تھے۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ لگایا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آگے سے مردئی بدبخت نے کیا کیا، رائفل نکالی اور غازی صاحب پہ فائر کھول دیا۔ غازی صاحب وہیں پہ گر گئے، لیکن گرتے دم تک آپ کی زبان پہ یہی نعرہ جاری تھا، تاجدار ختم نبوت درس کے غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نعرے لگاتے لگاتے اس دنیا فانی کو چھوڑ کر شہادت کو قبول کر کے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس کے بعد الحمدللہ علاقے کے لوگوں کی طرف سے، یہ میرے پاس محترم جناب بھائی حسنین صاحب کھڑے ہیں، یہ غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بھائی ہیں، اور یہ ان سے بڑے بھائی ہیں محترم جناب ذوالقرنین صاحب، یہ دونوں ان کے ماشاءاللہ برادر حقیقی ہیں۔ انہوں نے قادیانیوں پہ باقاعدہ FIR درج کروائی الحمدللہ دہشت گردی کورٹ میں، اور یہاں شیخو پورے کورٹ میں ان کے خلاف کیس لگا، کیس چلا۔ آخر کار عدالت کے اندر کوئی پیچیدگیاں سامنے آئیں، جس وجہ سے جج نے یہ کہا کہ جناب قبر کشائی کی جائے گی، لیکن جب قبر کشائی کے لیے یہ یہاں پہ پہنچے، جج صاحب ساتھ تھے، DPO ساتھ تھا، اور اعلیٰ پولیس کے افسران ساتھ تھے، ڈاکٹرز کی ٹیم ساتھ تھی، AC ساتھ تھا۔ جب یہاں پہ پہنچے اور اس علاقے کی بڑی ہی معزز شخصیت TLP کے ماشاءاللہ نائب صدر محترم جناب سید ظہیر الحسن شاہ صاحب، وہ بھی یہاں پہ ماشاءاللہ موقع پہ موجود تھے، تو یہاں پہ اہل علاقہ کی موجودگی میں ناظرین محترم جب یہ قبر کشائی کی گئی، تو آگے ایک قبر کے اندر 10 دن بعد جب یہ قبر کھودی گئی، اب میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ انسانی باڈی جب انسان دنیا سے جاتا ہے مرتا ہے، ایک عام انسان کے لیے بات ہے، تو 3 دن بعد اس کا سب سے پہلے پیٹ پھٹتا ہے، یعنی کہ سب سے پہلے اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، اس کے بعد جسم کے اندر گلنے سڑنے کا عمل پیدا ہو جاتا ہے، اور جسم میں پھر کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں، اب یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ شہداء زندہ ہیں، اور پھر شہید بھی ختم نبوت کا شہید ہو، شہید بھی وہ جو سرور کائنات کی عزت کے لیے، ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ اس سے بڑھ کے ناظرین محترم اور سعادت کی بات کیا ہوگی جب آخر کار 10 دن بعد اس غازی اسلام کی، اس غازی ختم نبوت کی، شہید ختم نبوت کی جب یہاں سے قبر کشائی کی گئی، قبر سے مٹی ہٹائی گئی، پھٹے ہٹائے گئے، لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایسی خوشبو آئی، ایسی خوشبو آئی جو پورے علاقے کے اندر پھیل گئی، اور جب قبر میں جھانک کے دیکھا تو غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مسکرا رہے تھے، چہرے پہ تبسم تھا، اور جسم بھی بالکل تر و تازہ تھا۔ اس حوالے سے چونکہ یہ عینی شاہدین ہیں، میں ان کے بھائی محترم جناب حسنین صاحب سے پوچھوں گا کہ جب آپ نے قبر کے اندر دیکھا تو کس قسم کا آپ کو اس میں سے وہ جو ہے نا آپ کے تاثرات کیا تھے قبر کے اندر نظارہ کر کے؟ جی آپ اس میں بتائیے۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد حسنین ہے، میں زین علی شہید کا بڑا بھائی ہوں۔ تو جب قبر کشائی کی گئی، ہم موقع پہ موجود تھے کیونکہ ہم جو ہے نا اس کے بھائی ہیں، ہمیں بلایا گیا۔ تو بھائی زین علی کو جب باہر نکالا گیا تو دیکھا گیا کہ ویسے ہی جو ہے نا جس طرح پہلے دن ہم نے لٹا کے گئے تھے یا دفن کر کے گئے تھے، بھائی ویسے کے ویسے ہی موجود تھے، اور خوشبو آ رہی تھی، اور ڈاکٹرز جنہوں نے ماسک وغیرہ پہنے ہوئے تھے، باقی بھی جو آفیسر بالا تھے وہ سب نے ماسک پہنے ہوئے تھے، سب نے اتار دیے، اور انہوں نے کہا یہ تو بالکل ویسے کے ویسے ہی ہیں جیسے ہیں، کسی بھی قسم کی کوئی اسمیل یا کوئی بھی باڈی میں افیکٹ نہیں تھا۔ زندہ آباد۔ اور ایون کہ ایک نا نیچے سے یہ بھی پتہ چلا کہ جب باہر نکالا گیا تو خون تازہ جس طرح نہیں نکل رہا ہوتا باڈی سے، ویسے کا ویسا نکل رہا تھا، اور جو سٹیچنگ کی گئی تھی، کیونکہ پوسٹ مارٹم میں سٹیچنگ ہوتی، سٹیچنگ کی گئی تھی، وہ ویسے کے ویسے ٹانکے لگے ہوئے تھے، کوئی بھی ٹانکا اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہوتا، جیسے باڈی پہلے دن آپ ادھر لٹا کے گئے تھے ویسے کی ویسے ہی باڈی نکلی تھی۔ جی مجھے محترم جناب حسین بھائی نے یہ بھی بتایا، میں ان کے گھر میں گیا، ان کے لوگوں سے، ان کے بھائیوں سے ملاقات کی، انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ جب غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے ایک دن پہلے، یعنی کہ یہ جمعے کو شہید ہوئے،
जुमेरात को आपने अपने तमाम लोगों को, दोस्तों को, घर वालों को, अहले मोहल्ला को जाके ये खबर सुनाई, और चूंकि माशाल्लाह गाई साहब 5 वक्त के नमाजी थे, तहज्जुद गुजार थे, तो मस्जिद के लोगों को भी उन्होंने अपनी ख्वाब का तस्करा किया। तो मैं चाहूंगा उस ख्वाब के बारे में मोहतरम भाई हसनैन साहब मुझे बताएं कि गाई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने शहादत से एक दिन पहले क्या ख्वाब देखा। भाई ने जुमेरात के दिन ये ना ख्वाब देखा, और सब लोगों को भी ये बताया कि मैंने ना ख्वाब में देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने आपको चुन लिया। उसके अगले दिन ये फिर भाई की जैन की जो है ना वो शहादत जो हो गई थी जी, जुमे के रोज़। जी ये बहुत बड़ी शहादत की बात है। यकीनन माशाल्लाह गाजी साहब ने एक अजीम कारनामा सर अंजाम दिया, और मैं समझता हूँ कि ख़त्म नबूवत के एक बहुत बड़े जर्नैल, जिनको दुनिया कायदे मिल्लत इस्लामिया मोहतरम जनाब अजीम लीडर, अजीम कायद, जिनको दुनिया हज़रत बाबा खादम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद करती है, उनके लख्ते जिगर मोहतरम जनाब सद रिजवी भाई ने माशाल्लाह जनाजा पढ़ाया। और इस जनाजे में ये जमे गफीर, ये सारा इलाका माशाल्लाह दुनिया से, पूरी दुनिया से बड़े बड़े लोग आए, अल्लाह के औलिया आए, सादात आए, नेक लोग आए इस गाजी इस्लाम खत्म नबूवत के सिपाही की नुमाइश जनाजे के। अभी भी माशाल्लाह मुसलसल ये सिलसिला जारी है। हम इंशाल्लाह यहाँ पे खड़े होके गाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह से अहद करते हैं कि मरते दम तक इंशाल्लाह सरवरे कायनात की खत्म नबूवत की चौकीदारी करेंगे, इंशाल्लाह अपने करीम आका की इज्जत और नमूस का पहरा देंगे इंशाल्लाह, जब तक दम में दम बाकी है। सरवरे कायनात की इज्जत के लिए, नमूस के लिए इंशाल्लाह कट मरना हम बहुत बड़ी सादत समझते हैं। इंशाल्लाह खत्म नबूवत का काम जारी रहेगा। ताजदार खत्म नबूवत।